مضبوط آسمان بنا دیے. ابھی تو ہمیں پہلے کا پتہ نہیں چلا 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں. تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ بڑی برکت والا ہے, سب سے بہتر وہی پیدا فرمانے والا ہے جو خالق زمین کے ذرے سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پیدا فرماتا ہے. اس کی عزت و عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا, اور ہم نے تمہارے لیے سورج کو ایک چراغ بنایا. بڑا گرم ہے, یہ تمہارے اندر تپش پیدا کرتا ہے. اس سورج سے روشنی ملتی ہے, اس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, تاریکی چھٹ جاتی ہے. پھر اس میں تپش ہے, تپش سے زندگی ہے. جانور اس سے اور وہ پودے اس سے, ساری چیزوں کی زندگی یہ سورج کی شعاؤں کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا اور میری وحدانیت کی دلیلیں پوچھتے ہو, میرے رب ہونے کی دلیلیں پوچھتے ہو. یہ زمین میں بکھری ہوئی دلیلیں ہیں, کسی پر غور تو کرو. جیسے ہی تم غور کرو گے تمہارا دل کہے گا لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہ اللہ خالق و مالک ہے جس نے سورج کو پیدا کیا, روشن بھی ہے گرم بھی ہے. اگر سورج نہ ہو تو کیا ہوگا بھائی؟ سارے برف بن کے تو ختم ہو جائیں گے, اتنی ٹھنڈ ہو جائے گی. یہ سورج کی وجہ سے ہی گرمی ہے, ورنہ تو گئے ختم ہو گئے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً, اور ہم نے ہی نازل کیا, بادلوں سے پانی نازل کر دیا. بادلوں کا پانی نہیں دیکھتے, یہ کون نازل کرتا ہے؟ یہ اللہ نازل کرتا ہے. ہم دیکھتے ادھر سے ہوائیں آتی ہیں, یہ کون چلاتا ہے؟ یہ نظام کس نے چلایا؟ تم اپنے ہزار جتن کرتے رہو کہ ایسی زمین بنا سکتے ہو, یہ اللہ نے بنائی ہے, یہ خالق نے بنائی ہے, یہ مالک نے بنائی ہے, یہ اس رازق نے بنائی ہے جس نے ہمیں یہ ساری دولت عطا فرمائی ہے. وہ فرماتا ہے میری وحدانیت کی دلیلیں, میرے خالق ہونے کی دلیلیں. اور بارش کو ہی دیکھ لو, بارش کے کتنے پیارے پیارے قطرے میں اوپر سے نازل کرتا ہوں جس سے تمہاری زندگی پھر رواں دواں ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے, بادل ہے, بادل سے ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا, بارش آئی. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, تاکہ اس کے ذریعے ہم اناج بھی اگائیں, سبزی بھی, وَجَنَّاتٍ الْفَافٍ, اور لہلہاتے کھیت بھی. یہ اناج, یہ سبزی, یہ لہلہاتے کھیت کس کی وجہ سے؟ بارش کی وجہ سے. آپ کہیں گے جی یہ تو دریاؤں سے بھی آ جاتا ہے. دریا کہاں سے آئے ہیں؟ ان میں یہ کہتے ہیں گلیشیئر ہیں جی, یہ پگھل کے آ رہے ہیں. یہ گلیشیئر کہاں سے آئے ہیں جی؟ یہ بارش ہی ہے. کبھی بارش ہوتی, کبھی برف باری ہوتی. سارا تو یہ نظام ایسے ہی ہے جیسے بادل سے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. رب تعالیٰ نے ایک چکر چلایا ہے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے, مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے. تو وہ خالق و مالک کہتا ہے وہ دیکھو دیکھو, تم جس جس ذرے میں دیکھو گے وہ ذرہ پکار کے کہے گا لا الہ الا اللہ, میری وحدانیت کی گواہی دے گا. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے لہلہاتے کھیت بھی تو اسی بارش کے ذریعے پیدا کیا. پھر میں اتنا کچھ دینے کے بعد اب اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہوں ان یوم الفصل کان میقاتا, وہ فیصلے کا دن, وہ قیامت کا دن تمہارے لیے ایک مقرر وقت ہے. میں نے یہ انعام دیا, میں نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی, میں نے تمہیں سورج دیا جس سے تپش آتی ہے, میں نے تمہیں زمین کو بچھونا بنا دیا, پہاڑ اس میں لگا دیے, میں نے رات بنائی, میں نے تمہارے لیے نیند بنائی. یہ سب کچھ بنایا ہے کس لیے؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے, اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے کہ تم سجدہ کرو تو میری بارگاہ میں سر جھکا کے سبحان ربی اللہ نہ تم کہو, آؤ میری بارگاہ میں مجھے پکارو, میری بارگاہ میں دعائیں مانگو. تو جب ایسا ہے تو سن لو پھر ان یوم الفصل کان میقاتا, فیصلے کا دن, قیامت کا دن ایک مقرر دن ہے, آنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نہیں بتاتا کب آئے گا, تمہیں آئے گا. تم تو ترونہ بعیدا ونراہ قریبا, تم کہتے ہو قیامت بڑی دور ہے لیکن ہم تو بڑی نزدیک دیکھ رہے ہیں. وہ تو آئی ہی آئی, کسی وقت آ جائے. اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا یہ قیامت کا دن فیصلہ کا دن, یہ فیصلے کا دن مقررہ دن ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا,
جس دن سور میں پھونکا جائے گا پہلے تو زمین ساری نیست و نابود ہو جائے گی، ایک مرتبہ سور میں پھونکنے سے یہ پہاڑ گالے روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں گے، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، یہ زمین فنا ہو جائے گی، آسمان بے نور ہو جائے گا، یہ سورج یہ سب کچھ گر جائیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے، کائنات فنا ہو جائے گی۔ لیکن ارشاد میں جب دوسری مرتبہ اسی سور میں پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ قبروں سے زندہ فرما دے گا، اور جب سب زندہ ہو جائیں گے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم ينفخ في الصور، پھر سور میں پھونکا جائے گا فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آ جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، ہر قوم اپنے امام کے ساتھ۔ ہمارے امام کون؟ حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے امام، وہ ہمارے مقتدا، وہ ہمارے پیش، وہ آگے آگے ہوں گے، نبی کے غلام پیچھے پیچھے ہوں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوں گے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوں گے، سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکل کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب یہ منظر بڑا عجیب ہوگا، اس وقت پتا چلے گا کہ نبی کا فرما بردار کون ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا وہ تو نبی کے پیچھے جا رہا ہوگا، اور جو ویسے ہی لوگوں میں ملمہ سازی کرتا رہا وہ کہیں اور ہوگا، نبی کے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہماری کوتاہیاں معاف کر کے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اتباع میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی پوچھنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے، ایک چھوٹا سا عمل، یہ بڑے لمبے لمبے وظیفے، کو چھوٹا سا عمل بتا دیجئے بس میں اس سے جنت چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس یہ زبان ہے نا انچ ڈیڑھ انچ کی، اسے اللہ کے ذکر میں مست کر دو، ہر وقت یہ اللہ کے ذکر سے مست رہے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی لا الہ الا اللہ، کبھی کلمہ شریف، کبھی درود شریف، کبھی قرآن کریم، کبھی اور مناجات، کبھی دعائیں، یہ زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھو، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری یہ زبان ذکر الہی میں مصروف ہو جائے۔ تو جو اس زبان کو ذکر الہی میں مصروف کرتا ہے اللہ اس پہ مہربانی فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ پڑھ لے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک مرتبہ انسان پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ارشاد فرمایا اگر ایک پلڑے میں اس کلمہ طیبہ کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں پھر بھی یہ کلمہ بھاری ہوگا۔ اب یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اسے رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین و آسمان ڈال دیے جائیں یہ کلمہ طیبہ بھاری ہوگا۔ کوئی 2-4 کلو تو ہم اٹھا لیں گے، 20 کلو من تو مشکل ہوتا ہے نا، یہ کمزور لوگ ہیں، چلو کوئی اٹھا لے گا، بڑی ہمت والا جی من 2 من اٹھا لے گا، اس کے آگے تو نہیں اٹھایا جاتا، انسان کی تو اتنا ہی بس ہے۔ یہ پہاڑ کون اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، وہ ساری دنیا، دنیا ہی نہیں آسمان، آسمان میں کیا ہے، یہ سورج چاند یہ سب کچھ اس کے نیچے ہے، وہ سارا کچھ ہی ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف ڈالا جائے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ طیبہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ذرا سب محبت سے کہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمہ طیبہ زمین و آسمان سے بھاری ہے، تو یہ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے تو یہ زمین و آسمان سے یہ بھاری کلمہ طیبہ ہے۔ تو آئیے اس کلمہ طیبہ کی معیت میں، اس کلمہ طیبہ کے سہارے اللہ کی بارگاہ میں وارد ہو، اور رب تعالیٰ نے کرنا ہے فضل، کوئی اپنے عمل سے جنت نہیں جا سکتا، یہ بھی فیصلہ ہے، لیکن جائے گا اس کے فضل سے۔ یہ کلمہ، یہ نماز، یہ روزہ،
یہ سجدے، یہ تسبیحات سب اس کا فضل ہے. کسی بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. جو مسجد میں بھی آ گیا اس کے فضل سے آ گیا، جو سجدہ کر گیا اس کے فضل سے کر گیا، جو سبحان ربی اللہ کہہ گیا اس کے فضل سے کر گیا، جو رات آنسو بہا گیا یہ بھی اس کے کرم سے بہا گیا. ورنہ کہاں آنسو بہتے ہیں، یہ قسمت والے کو نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے.